السلام علیکم، میرا نام نادر خان ہے اور میں ایز اے پریزیڈنٹ مین اسٹریم ایسوسیشن میں کام کر رہا ہوں اور ڈی پی ایم ہینڈز مین اسٹریم آئی ایل سی میں کام کر رہا ہوں۔ ہمارا جو بیسک مقصد تھا اس طرح کا ادارہ ڈیولپ کرنے کا جنوبی پنجاب کے اندر، اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں معذور افراد کو ان کی معذوری کے متعلق پراپر رہنمائی نہیں ہوتی، اور والدین میں بھی یہ رہنمائی نہیں ہوتی کہ معذوری اور بیماری کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔ معذور افراد اور ان کے پیرنٹس کے اندر بھی یہ رہنمائی نہیں ہوتی کہ بیماری اور معذوری کے اندر فرق یہ ہے۔ تو ہم 2018 میں ہم یہاں کچھ ہمارے ڈسیبل پرسنس تھے، انہوں نے انیشیٹو لیا ہم سب نے مل کر کہ ہم اپنے جیسے اور جو ہمارے معذور بہن بھائی ہیں، جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں، جو وومن ود ڈسیبلٹیز ہیں اور ان کے جو پیرنٹس ہیں، ہم ان کو رہنمائی فراہم کریں گے کہ انہوں نے معذوری کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کیا ان کی زندگی میں معذوری ہونی چاہیے یا معذوری کے اندر زندگی ہونی چاہیے؟ تو اس وقت ہم نے پہلے ملتان کے جو پہلا مرکز برائے خود مختار طرز زندگی سینٹر ہے، اس کا ہم نے آغاز کیا۔ اس کا جو بیسک انیشیٹو تھا وہ ہینڈز اور مین اسٹریم نے مل کر لیا، اور آج الحمدللہ اس ادارے سے بہت سارے ایسے والدین اور ان کے جو بچے جو معذوری کا شکار ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں، وہ اپنی لائف کو ایک عام افراد کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں ٹریننگ لینے والے اور ٹریننگز دینے والے، یہ دونوں معذور افراد یہاں رکھنے کا مقصد یہاں پرپز یہی ہے کہ معذور افراد جو کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلے، جن کے جسم 30 سال کے ہو چکے ہیں اور مائنڈ ان کے 11 سال کے ہیں، ہم ان کو گھروں سے نکال کر اس سینٹر میں لے کر آئیں اور ان کی مینٹلی طور پر گروتھ کریں۔ ان کو بتائیں کہ انہوں نے اپنے ٹوائلٹ کس طرح سے یوز کرنا ہے، انہوں نے ویل چیئر پر بیٹھ کر کپڑے کس طرح سے پہننے ہیں، انہوں نے کروٹ کس طرح سے بدلنی ہے، انہوں نے ویل چیئر پہ بیڈ پہ کیسے شفٹ ہونا ہے، بیڈ سے ویل چیئر پر کس طرح سے آنا ہے، اپنی زندگی کو مینیج کس طرح سے کرنا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی شخص کسی بھی شخص سے آپ موبلٹی اور کمیونیکیشن لے لیں تو وہ معذوری کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایک عام فرد سے بھی آپ یہ دو چیزیں لے لیں تو وہ بھی معذور ہو جائے گا۔ معذور افراد کے پاس جن کا مختلف جسم ہوتے ہیں، مختلف لائف سٹائل ہوتا ہے، ان کے پاس یہ دو چیزیں شروع سے نہیں ان کو دی جاتی، جس وجہ سے وہ مقید ہوتے ہیں اپنے ہی قدموں میں۔ اگر یہ دو چیزیں ہم ان کی انشور کر دیں، ان کو ویل چیئر دے دیں، ان کو آمد و رفت ان کی آسان کر دیں اور ان کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کر دیں کہ وہ اپنے مسائل کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس کو بہتر طریقے سے بیان کر سکیں اور اس کا حل نکال سکیں، تو وہ ایک عام فرد کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو معذوری ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے جو ڈسپرین پیناڈول کھانے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ پرماننٹ ایک لائف سٹائل ہے اور اس لائف سٹائل کی ایک مینجمنٹ ہے۔ اگر ہم مینجمنٹ سیکھ لیں تو عام فرد کی طرح، جس طرح معاشرے میں آپ عام افراد موو کر رہے ہیں، اپنے لیے روزگار کا انتظام کر رہے ہیں، اپنے لیے شادیاں خود کرتے ہیں، اپنے سارے کام خود کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک اس طرح کا معاشرہ ہو جہاں معذور افراد بھی ان کے لیے، جہاں آپ کے لیے سیڑھیاں ہیں وہاں ہمارے لیے ریمپ بنا دیں، تو ہم اور آپ تو برابر ہو گئے نا۔ منزل پہ یاد رکھیں پہنچنا ضروری ہوتا ہے، کون کس طرح سے پہنچتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ سب لوگوں کی جو منزل ہے وہ ایک ہے، ہم سب نے ایک ہی منزل پر پہنچنا ہے۔ منزل پر پہنچنے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے، تو ہم اس بارے میں معذور افراد ہی دوسرے معذور افراد کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو مینیج کس طرح سے کرنا ہے، اور پیرنٹس کو بتا رہے ہیں کہ وہ معذوری اور بیماری کے فرق کو محسوس کریں۔ السلام علیکم، میرا نام ایاز احمد ہے، میں آئی ایل سی میں 2 ماہ سے آیا رہا ہوں۔ میرے کو اب پتہ چلا کہ معذور آدمی کی لائف کیا ہوتی ہے۔ یہاں آیا ہوں، ماشاءاللہ یہاں پہ سب میرے بھائی جتنے بھی ڈسیبل ہیں ان کو دیکھ کے میرے کو پتہ چلا کہ ہماری بھی لائف ہے، ہمیں بھی جینے کا حق ہے۔ ورنہ تو ہم باہر گھومتے تھے تو ہمیں لوگ بھکاری ہی سمجھتے تھے، ہم جو زیادہ تر لوگ کوئی پیسے دے دیتا تھا، کوئی چیز دے دیتا تھا، اور یہاں آ کے میرے کو پتہ چلا میں چیئر پہ بیٹھا ہوں، میرے کو چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے اچھا لگتا ہے، میرے چیئر میرے ساتھ حساب سے ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سائرہ ہے اور میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں، اور میں یہاں جب فرسٹ ٹائم آئی تھی تو اتنا کانفیڈنس نہیں تھا مجھ میں، یعنی کہ میں کچھ بھی نہیں تھی۔ ایک گھر میں میری تعلیم ہوئی تھی، یعنی کہ میں نے میٹرک تک گھر ہی پڑھا، پرائیویٹ پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ مجھے سر نادر ملے تو سر نادر مجھے یہاں لے آئے پھر، اور میرے میں یعنی کہ وہ کانفیڈنس نہیں تھا مجھ میں۔ لیکن آج جو کانفیڈنس، میں یہاں معذور لوگوں کی کونسلنگ کرتی ہوں، ان کو
میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی میرے جیسے ہو جائیں. میں بھی گھر کا سارا کام کر لیتی ہوں ٹوٹلی, اور میں چاہتی ہوں کہ مجھ جیسی اور جو لڑکیاں ہیں وہ بھی اپنے آپ میں اتنی ہمت پیدا کریں اور اتنا کانفیڈنس پیدا کریں وہ اپنے آپ میں کہ وہ بھی ہماری طرح لگے ہیں, وہ بھی باہر نکلے. جو گھروں میں بیٹھی ہیں لڑکیاں, میں ان کے لیے یہ کہتی ہوں کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو یعنی کہ کر سکتی ہیں, وہ بھی ہمت کر سکتی ہیں, وہ بھی میری طرح جس طرح میں کرتی ہوں. آج مجھ میں ادھر آ کے اتنا کانفیڈنس آ گیا ہے کہ میں لوگوں کو اٹینڈ کر سکتی ہوں, ان کو بتا سکتی ہوں کہ آپ بھی اپنی لڑکیوں کو باہر نکالیں, اور اسی طرح جس طرح میں آج گزار رہی ہوں زندگی, اسی طرح وہ بھی اپنی زندگی گزاریں. معذوری جو ہے وہ جسم کے اندر نہیں ہے کبھی بھی, جسم سے باہر ہوتی ہے ہمیشہ. جب ہم جسموں سے باہر اس کو تلاش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ تو قابل رسائی نہیں ہے معذور افراد کے لیے. نہ صرف معذور افراد کے لیے نہیں ہے بلکہ پریگننٹ خواتین ہیں ان کے لیے قابل رسائی نہیں ہے, بزرگ ہمارے جو ہیں جو اولڈ ایج پیپلز ہیں ان کے لیے قابل رسائی نہیں ہے. ایک نوجوان کسی بھی شخص کو اگر پاؤں پہ موچ آ جائے تو اس نے بھی ویل چیئر پہ آنا ہے. ہر شخص نے زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پہ ویل چیئر پہ ضرور آنا ہے. تو کیا جب وہ ویل چیئر پر آئے گا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی, اس کی جو پرائیویسی ہے وہ ساری ڈسٹرب ہو جائے گی. آپ دیکھیں نا کہ ہم لوگ پیسے خرچ کر کے ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور بیریئر کریٹس کر رہے ہیں. بیجا گھر کے اندر سیڑھیاں بنا دیتے ہیں, واش روم کے دروازے ہیں اس کو چھوٹے رکھ دیتے ہیں, کموڈ نہیں بناتے اپنے گھروں کے اندر. ہمیں پتہ تب چلتا ہے کہ جب گھر میں کسی کو چوٹ لگتی ہے یا گھر میں کوئی بزرگ آ جاتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتنی شرمندگی ہو رہی ہے کہ اس کے لیے ہمارے گھر کا جو ٹوائلٹ ہے وہ بھی قابل رسائی نہیں ہے. تو یہ پرائیویسی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو جس کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کانفیڈنس ہے, ظاہر کی بات ہے کانفیڈنس بھی نہیں رہتا. تو آپ اپنے گھروں کو اس قابل بنائیں, اپنے انوائرمنٹ کو, اپنے ماحول کو اس قابل بنائیں کہ جہاں پر آپ زندگی کے تمام حصے, عمر کے آخری حصے تک اپنی زندگی کو انجوائے کر سکیں. آپ کے گھر میں اگر بزرگ نہیں ہے, کوئی معذور شخص نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص آ جائے, کوئی آپ کا دوست آ جائے وہ جو معذور ہو, کوئی آپ سے ملنے والا آ جائے جو بزرگ ہو, کوئی ایسی خاتون آ جائے جو پریگننٹ ہو, اس نے کموڈ یوز کرنا ہو. تو اگر آپ کے گھروں میں یہ نہیں ہوگا تو یہ آپ کے لیے باعث شرمندگی ہے. ہم آپ جیسے انسان ہیں اور آپ کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو آپ جو بھی ڈیولپمنٹ کریں, جس قسم کے بھی آپ انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں, اس میں جہاں آپ اپنے لیے سیڑھی بنا رہے ہیں تو وہاں ہمارے لیے ویل چیئر کے لیے ریمپ بنا دیں. صرف ہم اتنا سے چاہتے ہیں. ریمپ پہ بھی اتنے ہی پیسے لگتے ہیں جتنے سیڑھیوں پہ لگتے ہیں. ریمپ پہ بھی وہی گارا, مٹی, ریت, سیمنٹ استعمال ہوتا ہے کہ جو سیڑھیوں پر ہوتا ہے. تو صرف ہم اتنی سی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ رویوں کے اندر تبدیلی بہت ضروری ہے. جب تک رویوں کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی, آپ دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تب تک ہمارے متعلق معاشرے کے اندر چینج نہیں آ سکتا. تو آپ کسی بھی معذور شخص کو دیکھیں, معذور خواتین کو دیکھیں تو ان کو انکریج کریں, ان کو بتائیں کہ وہ ایک عام فرد کی طرح ہیں. ہاں ٹھیک ہے وہ مختلف ہیں اور مختلف ہونا خوبصورتی ہے, کوئی بیماری یا کوئی معذوری نہیں ہے. ہم تمام انسان مختلف ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب کو مختلف پیدا کی ہے. اگر آپ سوچیں کہ سب کی شکلیں, تمام مردوں کی شکلیں ایک جیسی ہو جائیں تو کسی کے اندر کوئی پہچان رہے گی؟ تمام خواتین کی شکل سے ایک طرح سے ہو جائیں تو کسی کے اندر کوئی پہچان رہے گی؟ کبھی نہیں رہے گی. ہماری یہ اپنی اپنی پہچان ہے. کوئی چل سکتا ہے, کوئی نہیں چل سکتا, کوئی قد کا چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے. اسی طرح سے ہم لوگ ہیں, آپ کی طرح ہی ہیں. تو یہ کائنات کے اندر خوبصورتی ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں. اور اگر ہم معذور ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, اور آپ اگر ٹھیک ہیں تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ آپ کو بھی تخلیق کرنے والا وہی ہے جس نے ہمیں تخلیق کی ہے. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنے رویوں کے اندر تبدیلی لے کر آئیں, اپنے معاشرے کے اندر تبدیلی لے کر آئیں. اس ادارے کو اس وقت ہینڈز مین اسٹریم IELTS کو ہینڈز پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ مین اسٹریم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, لوکل فلنتھراپسٹ ہیں ہمارے, وہ اس ادارے کو انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے. یہ ان کے ساتھ مل کر یہ ادارہ کام کر رہا ہے. یہاں ڈیلی معذور افراد آتے ہیں, ان کے کھانے پینے کا انتظام, ان کے آنے جانے کا انتظام, آفس کا رینٹ اور یہاں سٹاف کی جو سیلریز ہیں, یہ سارا کچھ ہمارے لوکل فلنتھراپسٹ اور ہینڈ پاکستان اس کو مل کر کرتا ہے. یہ سارا اون کیا ہوا ہے. اس وقت ہمارے پورے پاکستان کے اندر کراچی میں اس طرح کا ایک ادارہ کام کر رہا ہے, حیدرآباد کے اندر اس طرح کا ادارہ کام کر رہا ہے, اس کے علاوہ اسلام آباد اور لاہور کے اندر بھی کام کر رہا ہے. ہینڈز مین اسٹریم IELTS پورے جنوبی پنجاب کو اپنی سروسز دے رہا ہے. ان لوگوں تک پہنچ رہا ہے جن لوگوں تک ابھی تک کوئی نہیں پہنچا, جو 40 سالوں سے صرف کمرے کی چھت دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے آسمان تک نہیں دیکھا. تو ہم لوگ لوکلی کمیونٹی کے ساتھ مل کر اور ہینڈ پاکستان کے تعاون سے ان لوگوں کو
تک جا رہے ہیں اور ان کو زندگی کا پیغام دے رہے ہیں. ایک شخص ہے وہ ایک کمرے میں بند ہے 30 سال سے 40 سال سے, اس نے آسمان بھی نہیں دیکھا, تو اس کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہوگی کہ وہ زندگی کے رنگ دیکھ لے, وہ اس کو ویل چیئر مل جائے تو وہ اس کے آمد و رفت آسان ہو جائے. تو یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں لوکل فلنتھروپسٹ اور ہینڈ پاکستان کے تعاون سے. الحمدللہ اس ادارے سے اب تک 500 سے زائد افراد باہم معذوری مستفید ہو چکے ہیں جو ایک کامیاب زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ معذوری رہتی دنیا تک یہ رہنی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے معذور افراد کے لائف سٹائل کو چینج کرنے کے لیے. ان کو ہم نے ویل چیئرس پہنچانی ہے, ان کے اندر اتنا کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے کہ وہ ایک عام افراد کی طرح اپنی زندگی بسر کر سکیں.